سب نکالیے اور بہت توجہ کے ساتھ میسیج سنیے۔ لائف کو چینج کر دینے والا میسیج، بدل دینے والا، زندگیوں کو بحال کر دینے والا، خطروں سے نکال دینے والا ہے۔ ابھی جب میں جھکا ہوا تھا خدا کی حضوری میں تو مجھے یہ میسج ملا۔ سب سے پہلے تو یہ میرے لیے ہے، پھر ہم سب کے لیے ہے، پھر جتنے بھی یوٹیوب فیس بک پہ اس کو سننے والے ہیں ان سب کے لیے بھی ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اسے بڑے ہی توجہ کے ساتھ سیکھیں۔ مل گیا سب کو؟ ہالےلویا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا ہوا انجیلی بیان اور اس کا 19واں باب اور پہلی 10 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو مصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ کلام کا یہ حصہ آپ سب کی زندگیوں کو چینج کر دینے والا حصہ ہے، اور آج کی بلیسنگ آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جائیے اور اپنی زندگی کو بدلا ہوا تبدیل دیکھیے، چینج اپنی زندگیوں میں دیکھیے۔ زکائی کا مطلب ہے خالص۔ خالص۔ مگر زکائی اپنے نام کی طرح خالص نہیں تھا۔ نام کیا ہے؟ خالص۔ بندہ خالص نہیں ہے۔ ہمارا نام بھی جب ہم اس کے ساتھ مسیح لگا لیتے ہیں تو خالص ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، بلیسڈ ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ ہم اپنے نام کے ساتھ مسیح
رکھتے ہوئے بھی مسیحی ہوتے نہیں ہیں، اپنے نام کی طرح پاک نہیں ہوتے، مقدس نہیں ہوتے، ٹھیک نہیں ہوتے، درست نہیں ہوتے۔ جس طرح کے زکائی، جس کا مطلب خالص ہے، پر یہ اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے، کچھ ٹھیک نہیں کر رہا، اچھا نہیں کر رہا، درست نہیں کر رہا۔ جیسا اس کا نام ہے اسی طرح اس کو خاص اور خالص کام، خالص نیت سے کرنا چاہیے، مگر یہ ایسا کر نہیں رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں آج کا میسج یہ سکھاتا ہے کہ خالص بن جائیں، ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ مسیح کا مطلب ہے جس کو خدا نے مسح کیا ہے، جس کو خدا نے مخصوص کر دیا ہے۔ اس کا مطلب پاک ہے، اس کا مطلب الگ کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، تو پھر اس طرح کا ہمیں خالص ہونا چاہیے، مقدس ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ہمارے مسیح کے نام کی طرح ہونے چاہیے۔ زکائی مصول لینے والوں کا سردار تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شریعت میں یہودیوں کو مصول لینے کی اجازت نہیں تھی، یہ ٹیکس نہیں لے سکتے تھے، خاص طور پر اپنے لوگوں سے تو کبھی بھی ٹیکس نہیں لیتے تھے، شریعت ان کو منع کرتی ہے۔ اور یہ شخص یہودی ہے اور نام کا خالص ہے اور اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، اپنوں سے۔ دیتا کن کو ہے؟ رومیوں کو، جو ان کے اوپر حاکم ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، جنہوں نے ان کو مغلوب کیا ہوا ہے، جنہوں نے ان کے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ شخص اپنے لوگوں سے ٹیکس لے کر ان کو ٹیکس دے رہا ہے جنہوں نے ان کو مغلوب کیا ہوا ہے، جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور بہت دفعہ ہم ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، پر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں کو دبا رہے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ نیکی تو سب کے ساتھ ہی کرنا ہے، پر خاص طور پر ایمانداروں کے ساتھ کرنا ہے۔ آمین۔ اب یہ شخص ہو سکتا ہے جب اس نے میٹرک کر لی ہو تو پھر اس کو جاب کی ضرورت پڑی ہو۔ ایک سٹوری بنا کے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ زکائی ہو سکتا ہے کسی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہو، غریب خاندان سے اس کا تعلق ہو، اور جب اس نے میٹرک کر لی اس دور میں، تو پھر چونکہ یہ غریب خاندان سے تھا اور اس نے سوچا کہ میں کوئی جاب کر لوں، کوئی نوکری کر لوں۔ اور جب نوکریاں آئیں، گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ٹیکس کی نوکری ہے، تو مذہبی طور پر، شریعت کے
قبول کرنے، شریعت کے ماننے والے ہونے کی طور پر اسے اس نوکری کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اس نے اس جاب کو کیا، اس نے اس جاب کو لیا، اس نے اپلائی کیا، اس نے اس جاب کو لیا۔ جس طرح ہم بہت دفعہ ایسے کاموں کو پریفر کرتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے، جو ہمیں کرنے نہیں چاہیے، ایک کرسچن ہونے کے ناطے ہمارا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ان کاموں سے کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس شخص نے بھی کیا کیا، اس نے اس جاب کو، ٹیکس کلیکٹر کی جاب کو لیا اور اس جاب کو حاصل کیا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا، اور اس قدر اس نے اس کام میں محنت کی کہ اب یہ مصول لینے والوں کا سردار بن چکا ہے اور اپنے لوگوں سے مصول لیتا ہے، اور جو اس کی تنخواہ ہے وہ تو اس کو ملتی ہی ملتی ہے، یہ اوپر سے بھی ٹیکس لیتا ہے، جیسے آج کے دور میں لوگ کرتے ہیں، اس دور میں بھی یہ بھی شخص ایسا ہی کرتا تھا۔ یہ تنخواہ کے علاوہ چونکہ اس کے نیچے بہت سا سٹاف تھا، اس کے نیچے بہت سے لوگ کام کرنے والے تھے، اور چونکہ یہ خود تو ایسا کام نہیں کرتا تھا مگر ان کو بول دیتا تھا، چونکہ آفیسر تھا، ان کو بولتا تھا، اور یہ اضافی روپیہ پیسہ لیتا تھا۔ ہر روز اس کے پاس ہو سکتا ہے بہت سا روپیہ آتا ہو، ہم بھی بہت سے ہم میں سے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پاس بہت سا پیسہ ناجائز آ رہا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اور بہت سا ناجائز پیسہ اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ اسی طرح یہ زکائی بھی کیا کر رہا تھا، یہ ہر روز اپنے گھر میں ناجائز پیسہ لا رہا تھا، اور یہ اپنی زبان سے خود اقرار کرتا ہے، جن سے میں نے ناحق لے لیا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے لیا ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے ناحق لیا ہے۔ تو یہ بہت سا پیسہ اپنے گھر میں ہر روز لاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا تھا، بہت دولت مند ہو گیا تھا، بہت امیر ہو گیا تھا۔ پر اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا تھا کہ یسوع مسیح اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے، اس نے سنا تھا کہ یسوع مسیح وہ شخص ہے جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، اس نے لوگوں سے سنا تھا، کیونکہ لوگ اس کے پاس مصول دینے کے لیے آتے تھے، تو لوگ آپس میں جب باتیں کرتے تھے مسیح کی، تو یہ وہاں بیٹھ کر لوگوں سے مسیح کے بارے میں سنتا تھا، اس کو مسیح کے بارے میں پتا تھا، اور ہوتے ہوتے یہ مسیح کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں بھی یسوع مسیح کو دیکھوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک روز اس نے یہ بھی خبر سنی کہ یسوع مسیح نے لازرس کو زندہ کر دیا ہے، اس نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہے، اور پھر تو اس کے اندر اور بھی زیادہ جستجو پیدا ہو گئی کہ میں یسوع مسیح کو دیکھوں۔ جب آپ گواہی دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے یسوع مسیح کا بیان کرتے ہیں، تو جس طرح زکائی کی زندگی میں معجزہ ہوا ہے، دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی معجزہ ہو سکتا ہے جب آپ گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو گواہی دینی چاہیے، مسیح کی باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے، مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ شخص کسی منسٹری کے پاس نہیں گیا، کسی ہیکل میں سے اس نے یہ تعلیم نہیں پائی، یہ لوگوں سے باتیں سنتا تھا، مسیح کی گواہی لوگ پیش کرتے تھے، جہاں جہاں بھی لوگ جاتے تھے مسیح کے بارے میں بتاتے تھے، اور یہ گواہی سن کر اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، اور اب یہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلم ہیں، چائنیز ہیں، افریقن ہیں، امریکن ہیں، واٹ ایور وہ جو کچھ بھی ہیں، لیکن جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں ان سے بات کریں گے، یسوع کے بارے میں ان کو بتائیں گے کہ یسوع کیا ہے، تو پھر وہ ضرور یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ اس شخص کے اندر بھی اسی طرح ایمان پیدا ہو گیا،
جب اس نے سنا کہ یسوع تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو ایسی آرزو اس کے اندر آئی، ایسی ڈیزائر اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ یسوع مسیح کو یہ دیکھے۔ اور ایک دن جو اس کا اپنا شہر تھا، یریحو تھا، یسوع مسیح اسی شہر سے گزرنے والے تھے۔ اور جب اس کو علم ہوا، جب اس کو پتا چلا کہ یسوع مسیح میرے ہی شہر میں سے گزرنے والے ہیں، تو پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اور پھر یہ اپنے اندر بہت ہی اس کا دل جو ہے جوش مارنے لگا کہ آج میں یسوع کو دیکھوں گا جس کے بارے میں لوگوں سے گواہیاں سنتا آ رہا ہوں۔ اگر آپ بھی گواہی دینے والے بنیں گے تو اس طرح کے کئی معجزے آپ کے وسیلہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے گواہی دیتے رہیں، گواہی سے نہ گھبرائیں۔ اور جب یسوع مسیح اس شہر میں سے گزر رہے تھے، اس کو علم ہوا تو یہ یسوع مسیح کے پیچھے گیا۔ اس نے سب کچھ وہاں چھوڑ دیا، کیونکہ یہ آفیسر تھا، لوگوں کو کام پہ لگا کے یسوع مسیح کے پیچھے چلا گیا تاکہ یسوع مسیح کو دیکھے کہ وہ کون سا ہے۔ اور ہم نے بائبل میں پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کو یہ دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ آج بھی جو روحانی طور پر چھوٹے قد والے ہیں وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارا روحانی معیار اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکیں۔ آمین۔ ہمارا روحانی قد اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکیں۔ اگر ہمارا قد روحانی نہیں ہوگا، ہم روحانی قد میں چھوٹے رہ گئے، روحانی قد میں بونے رہیں گے، تو پھر ہم یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا جسمانی طور پر اس کا قد چھوٹا تھا، پر یہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے اندر ڈیزائر تھی۔ اور بائبل میں لکھا ہے جب اس کو ڈھونڈو گے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ چونکہ اس کے اندر خواہش تھی یسوع مسیح کو دیکھنے کی، اس کے اندر ڈیزائر تھی یسوع مسیح کو دیکھنے کی، اس لیے اس کے اندر خدا نے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈال دیا۔ یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور مسیح جب سفر کرتے تھے تو وہ اکیلے نہیں ہوتے تھے، یا صرف ان کے ساتھ 12 شاگردی نہیں ہوتے تھے۔ بائبل کہتی ہے ہزاروں لوگ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہزاروں لوگ۔ اس لیے اس کو یسوع کو دیکھنا مشکل تھا، کیونکہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اس نے بتھیری کوشش کی۔ ایک آفیسر بندہ اب دیکھیں کیا کر رہا ہے، وہ یسوع کو تلاش کر رہا ہے۔ آمین۔ ایک آفیسر بندہ ہے، ایک دولت مند بندہ ہے، پر وہ یسوع کو تلاش کر رہا ہے، یسوع کو ڈھونڈ رہا ہے، یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گیا ہے، بے چین ہو گیا ہے، اور لوگوں کو آگے پیچھے کر کے یسوع تک پہنچنا چاہتا ہے، پر اس کا قد چھوٹا ہے۔ اور جب یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اچھلتا ہوگا، وہ کودتا ہوگا، یہ اوپر ہو کے دیکھتا ہوگا، پر یسوع اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اور خدا جانتا تھا، باپ جانتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈالا کہ وہ جو سامنے والا درخت ہے اس پر میں چڑھ جاؤں، کیونکہ یسوع اسی رستے کو جانے والا ہے۔ جب میں درخت پر چڑھ جاؤں گا تو پھر میں یسوع مسیح کو دیکھ لوں گا۔ یاد رکھیے، جب آپ کوشش کرتے ہیں مسیح کو پانے کی، تلاش کرتے ہیں، تو خدا آپ کے لیے رستے بنا دیتا ہے، خدا آپ کا ذہن کھول دیتا ہے، خدا آپ کے ذہن میں ایسے آئیڈیاز ڈال دیتا ہے، ایسے خیال پیدا کر دیتا ہے کہ آپ آسانی سے اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں جس کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کے لیے ڈیزائر کرتے ہیں، جب آپ اس کے لیے خواہش کرتے ہیں، جب آپ اپنے اندر اس کو پانے کی تمنا رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے خدا دروازوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے لیے رستے بنا دیتا ہے، اور آپ اس طرح خداوند یسوع مسیح تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ شخص آگے بھاگ کر اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ یہ ایک آفیسر بندہ ہے، کہاں چڑھ رہا ہے؟ درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ یہ دولت مند بندہ ہے، پر کہاں چڑھ رہا ہے؟ درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے۔
यीशु को पाने के लिए, यीशु को देखने के लिए। दौलतमंद होने के बावजूद इसने शर्म फील नहीं की है कि मैं अब उसको, मुझे नजर तो नहीं आ रहा तो क्या मैं दरख्त पे चढ़ूं? नहीं, इसने कोई शर्म नहीं अपने अंदर रखी और ये दरख्त पर चढ़ रहा है। हो सकता है कुछ लोग इसको जानते भी हों कि ये तो दौलतमंद बंदा है, ये तो ऑफिसर बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये दरख्त पर चढ़ रहा है। पर इसने अपने अंदर कोई शर्मिंदगी नहीं रखी और दरख्त पर चढ़ गया मसीह को देखने के लिए। और बाइबल में लिखा है मसीह चलते 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 उस दरख्त के जब पास आए तो वहां दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। लोग हैरान थे कि यहां तो कोई शख्स नहीं है, पर यीशु मसीह अचानक क्यों खड़े हो गए? किसी ने यीशु को बुलाया भी नहीं है, आवाज भी कहीं से नहीं आई और आगे कोई शख्स भी खड़ा हुआ नहीं है, तो फिर यीशु मसीह यहां पर क्यों खड़े हो गए? पर यीशु मसीह जानते थे कि कोई मुझे तलाश कर रहा है, कोई मुझे देखना चाहता है। वो हमारे दिलों से वाकिफ है, वो हमारी सोचों से वाकिफ है, वो हमारे नामों से वाकिफ है, वो जानता है कि हम कहाँ हैं। हो सकता है उस दरख्त के अंदर, उसके पत्तों में इसने अपने आप को छुपा लिया हो कि मैं तो यीशु को देख लूं पर मुझे यीशु ना देख पाए, या मुझे लोग ना देख लें तो मैं दरख्तों के अंदर क्या हो जाऊं, छुप जाता हूं। पर यीशु मसीह दिलों को जानते हैं। उस दरख्त के नीचे खड़े हो गए और कहा, लाजर, ज़काई, क्या कहा? ज़काई नीचे उतरा। आप इमेजिन करें कि जब यीशु मसीह ने इस शख्स का नाम लिया होगा, जब इस शख्स का नाम लिया होगा, ज़काई नीचे उतरा, तो उस वक्त इसके दिल के अंदर कितनी जुम्बश हुई होगी। ये किस कदर हैरान हो गया होगा कि यीशु मेरा नाम कैसे जानता है। और फिर ये किस कदर हैरान हो गया होगा कि यीशु को कैसे पता चला कि मैं इस दरख्त के ऊपर। ये किस कदर खुशी और शादमानी से भर गया होगा और हैरान भी हुआ होगा कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। और जब यीशु ने कहा, ज़काई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है, तो इसके अंदर कैसी खुशी और शादमानी आ गई होगी कि जिसको मैं देखना चाहता था वो आज मेरे घर में ही जाना चाहता है, तो वहां मैं खूब जी भर कर इसे देखूंगा। और ये खुशी के साथ नीचे उतरा और इसने कहा, मेरे घर चलिए। यीशु मसीह को अपने घर ले गया। आप में से कितने हैं जो यीशु को अपने घर ले जाना चाहते हैं? बहुत दफा हम यीशु मसीह को चर्च में आके मिलते हैं और चर्च में यीशु मसीह को उधर ही छोड़ जाते हैं, घर नहीं ले जाते। पर यह शख्स यीशु को अपने घर ले गया। क्या हम अपने घरों में यीशु को लेके जाते हैं? बहुत दफा हम चर्च में साल बाद आते हैं और यीशु से मुलाकात करके यीशु को उधर ही छोड़ के और कहते हैं, ठीक है यीशु जी, फिर अगले साल मिलेंगे। पर यह शख्स यीशु मसीह को अपने घर ले गया, अपने साथ ले गया और यीशु मसीह इसके घर में गए। याद रखिए, अगर यीशु मसीह को आप अपने घर में ले जाएंगे, आप जहन्नम से बच जाएंगे, आप सजा से बच जाएंगे, आप लानतों से बच जाएंगे, आप इब्लीस के चुंगल से बच जाएंगे। अगर आप यीशु को अपने साथ ले जाएं
اگر یسوع کو آپ اپنے گھر لے جائیں تو پھر یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہے، یسوع مسیح سب کچھ کرنے والا ہے، یسوع مسیح خالق ہے، یسوع مسیح نجات دینے والا ہے۔ پھر آپ غریب نہیں رہیں گے، پھر آپ دولت مند بن جائیں گے۔ اگر یسوع کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو پھر آپ پریشان نہیں رہیں گے، آپ شادمان ہو جائیں گے، آپ خوشی فیل کریں گے، آپ اطمینان فیل کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر پیس آ جائے گا، شادمانی آ جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر زندگی آ جائے گی جب یسوع کو آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ اس لیے یسوع کو اپنے ساتھ لے کے جائیے، یہیں نہیں چھوڑ کے جانا یسوع کو۔ یسوع کو آج اپنا دل دیجئے، اور جب کسی کو آپ اپنا دل دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جس کو دل دیا ہے وہ ساتھ رہے۔ آمین۔ اب یسوع کو دل دیجئے اور نیا سال یسوع مسیح کے ساتھ گزاریے۔ آمین۔ یسوع کے ساتھ رہیے، اور جب آپ یسوع کو اپنے ساتھ لے جائیں گے آپ کے گھروں کے پرابلم ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھروں کے اندر خوشحالی آ جائے گی جب آپ یسوع مسیح کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب یسوع کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے آپ کے بچے دنا ہو جائیں گے۔ جب آپ یسوع کو اپنے ساتھ لے جائیں گے آپ کے اندر حکمت آ جائے گی۔ جب آپ یسوع کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو پھر آپ کو کلام خدا کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ یسوع کو ساتھ لے جائیں گے، اگر آپ پریئر نہیں کرتے تو آپ پھر پریئر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ یسوع کو ساتھ لے جائیں گے تو پھر آپ پرستش کے قابل ہو جائیں گے۔ جب آپ یسوع کو ساتھ لے جائیں گے تو خدا کو سجدہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب آپ یسوع کو اپنے ساتھ لے جائیں گے آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فرق لوگوں کو نظر آئے تو پھر آج یسوع کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ آمین۔ اور زکائی نے جب یسوع مسیح زکائی کے گھر گئے تو لکھا ہے کہ لوگ بڑبڑانے لگے، کہنے لگے یسوع کس کے پاس چلا گیا ہے؟ محصول لینے والے کے گھر میں۔ یسوع کس کے پاس چلا گیا ہے؟ گنہگار شخص کے ہاں چلا گیا ہے۔ یسوع کہاں چلا گیا؟ ایک گنہگار کے گھر میں، تاکہ وہ گنہگار نہ رہے۔ ہاللیلویہ، راست باز بن جائے۔ آج بھی یسوع گنہگاروں کے گھر میں جانا چاہتا ہے تاکہ وہ گنہگار نہ رہیں بلکہ راست باز بن جائیں اور ان کی زندگی بدل جائے، ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے سب بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا، لیکن زکائی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر زکائی نے کہا خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ غریبوں کو جو یسوع کے ہوتے ہیں، یسوع کو اپنا دل دے دیتے ہیں تو پھر ان کا مال بھی یسوع کا ہی ہوتا ہے۔ آمین۔ ان کا مال بھی پھر یسوع کا ہی ہوتا ہے۔ پر جن کے دل کے اندر یسوع نہیں ہوتا ان کا مال ان کا اپنا ہوتا ہے۔ پر زکائی نے چونکہ یسوع کو دل دے دیا تھا، اس لیے یسوع مسیح سے کہنے لگا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ان کا دل یسوع کے ساتھ درست نہیں ہے۔ جو غریبوں کے ساتھ خوشیاں نہیں بانٹتے ان کا دل یسوع کے ساتھ درست نہیں ہے، ان کا دل یسوع کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ یسوع مسیح کی وفاداری میں نہیں ہے، ان کا دل جو ہے ان کا دل دنیاوی ہے،
وہ دنیادار لوگ ہیں جو غریبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ پر زکئی نے چونکہ دل یسوع کو دے دیا اور کہنے لگا میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور لکھا ہے اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو 4 گنا اسے واپس کرتا ہوں۔ کیسی توبہ کی ہے، کمال کیا ہے۔ جس سے میں نے ناجائز لے لیا ہے اس کو 4 گنا واپس کر دیتا ہوں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ میں اب خداوند کا ہوں۔ جس کا مطلب ہے کہ میں نے جن سے نہ حق لیا ہے ان کو 4 گنا دے کے میں اپنی توبہ کو سچائی پر ثابت کرتا ہوں کہ میں نے سچی توبہ کی ہے۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند یہ جو پیچھے ہو گیا یہ تو ہو گیا، بس ہو گیا، اور اودا ازالہ نہیں کر دے، اور رکھنے کو لیاں واپس نہیں کر دے۔ پر زکائی کیا کر رہا ہے؟ زکائی نے یہ نہیں کہا خداوند جن سے میں نے نہ حق لے لیا اس کی میں معافی مانگتا ہوں پر آئندہ نہیں لوں گا، ایسا کہا اس نے؟ نہیں، اس نے کہا جن سے میں نے نہ حق لے لیا ہے میں ان کو 4 گنا واپس کر دیتا ہوں۔ یہ اس کی سچی توبہ کا یہاں پر ہمیں بیان ملتا ہے۔ ہم بہت دفعہ اس طرح کی توبہ کرتے ہیں، خداوند جتنا میں نے پیچھے لوٹ لیا اب آگے نہیں لوٹوں گا، لیکن واپس نہیں کرتے۔ پر زکائی نے واپس کیا، اور کیوں واپس کیا؟ کیونکہ اس کے نام کا مطلب خالص ہے، اس کو اپنے نام کی طرح خالص بننا ہے۔ اگر ہم مسیحی ہیں اور ہم نے اپنے نام کے ساتھ یسوع مسیح لگایا ہوا ہے تو ہمیں بھی اپنے نام کی طرح خالص ہونا چاہیے۔ ہم خالص نہیں ہوتے۔ کوئی بھی کھاتا جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے، ادا نہیں کریں گے، وہ کھاتا آپ کا قائم رہے گا۔ اس لیے اس کھاتے کو کلیئر کریں۔ بہت دفعہ ہم ٹائم جو ہے وہ خداوند کو نہیں دیتے تو ہمارا کھاتا جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ ہمیں خدا کی حضوری میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور اس نے کہا میں 4 گنا واپس کرتا ہوں جن سے نہ حق لیا ہے، اور یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح نجات ہے، اور یسوع مسیح نے اسے نجات دی ہے۔ اس کے سارے برے کاموں سے اس کو نجات مل گئی، اور یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نجات مال واپس کرنے سے نہیں آئی، ہاں، آدھا مال بانٹنے سے نجات نہیں آئی، لوگوں کو مال دینے سے نجات نہیں آئی۔ بہت لوگوں کا یہ خیال ہے میں دیگے بنا کے بانٹ دیتا ہوں یہی کافی ہے، میں کسی کی مدد کر دوں یہی کافی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے۔ نیکی کرنی ضرور ہے پر نیکی سے نجات نہیں آتی۔ نیکیوں سے نجات نہیں ملتی۔ نیکی کرنا ضرور ہے، نیکی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا باپ نیک ہے، اس لیے ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ نیک ایک ہی ہے اور اس کو ہم نے پہنا ہے، اس لیے نیکی ہم پر واجب ہے۔ ان نیکیوں کا ہمیں صلہ ضرور ملے گا، جو ہم نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کا اجر ہمیں ضرور ملے گا، جو نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا، پر نیکی سے نجات نہیں ملے گی۔ جو کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں کو اسے انعام ضرور ملے گا، پر نیکی کرنے سے نجات نہیں ملے گی۔ بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں تو میری نجات تو ہو گئی ہے۔ اگر نیکیاں کرنے سے نجات ہوتی تو خدا اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان نہ کرتا۔ نیکیاں کرنے سے نجات نہیں ہے، نیکیاں کرنے سے انعام آپ کو آگے ضرور ملے گا، اجر اس کا ضرور ملے گا، پر نجات خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔
जो उसे अपने घर में ले जाएगा, जो उसे कबूल करेगा, वो नजात को पाएगा। उसके वसीला से नजात है, यीशु के वसीला से नजात है। यीशु मसीह नजात दहिंदा है, यीशु मसीह नजात देने आया है, यीशु मसीह नजात देता है, और उसके बगैर कहीं से नजात नहीं मिल सकती। वाहिद नजात खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जब तक आप उसे अपने साथ अपने घरों में ना ले जाएं, कभी नजात नहीं पा सकते। ये अपने सहनों से इस बात को निकाल दें कि मैं इतनी नेकियां करता हूं तो मैं नजात पाऊंगा। नहीं, उनका अजर मिलेगा, उनका इनाम मिलेगा, पर नजात यीशु को कबूल करने से ही मिलती है। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। बेटा किसका है? अब्राहम का बेटा। उसको क्यों बोला है? क्योंकि वो यहूदी नस्ल से है, वो यहूदियों में से है। यहूदियों की नस्ल कौन सी है? अब्राहम की नस्ल है। अब्राहम कौन है? ईमानदार है, यानी ईमानदार अब्राहम की नस्ल में से है। ये अब्राहम की नस्ल है, अब्राहम का फर्जंद है, ईमानदारों के बाप का बेटा है। ये भी ईमानदार है, खुदा को जानता है, लेकिन भटक गया है और दुनिया के दुनियादारी में चला गया है। पर इसको नजात नहीं मिली अभी तक, नजात आज मिली है कौन? अब्राहम का फर्जंद है कौन? ईमानदार है कौन? शरीयत पर अमल करने वाला है कौन? शरीयत को पूरा करने वाला। पर नजात नहीं, शरीयत से नजात नहीं है, शरीयत से नजात नहीं मिलती। नजात सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत मिलती है, उसे कबूल करने से मिलती है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। और आगे लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम, इब्ने आदम। इब्ने आदम कौन है? यीशु मसीह को इब्ने आदम क्यों कहा गया? हम बोल रहे हैं इब्ने आदम। इब्न का मतलब है बेटा। किसका? आदम का। इब्ने आदम का मतलब है आदम का बेटा। इब्ने दाऊद का मतलब है दाऊद का बेटा। इब्ने खुदा का मतलब है खुदा का बेटा। ये यीशु के टाइटल हैं, ये यीशु के नाम हैं। यीशु मसीह को इब्ने आदम कहा जाता था, यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहा जाता है, यीशु मसीह को इब्ने खुदा कहा जाता है। इब्ने आदम इसलिए कहा जाता है कि वो इंसान बन के आया है। आदम क्या है? इंसान। यीशु क्या बन के आया? इंसान। इसलिए उसको इब्ने आदम कहा जाता है, क्योंकि वो इंसान बन के आया था, पर इंसान नहीं है, खालिक है। इंसान नहीं है, मालिक है, पर इब्ने आदम बन के आया है। इब्ने दाऊद इसलिए कहा जाता है कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा। जहां पर दाऊद का तख्त है, यरूशलेम में हुकूमत करेगा, इसलिए उसको इब्ने दाऊद कहा जाता है। और यहां पर लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। अगर आप भटके हुए हैं, नजात अभी तक नहीं मिली है, नजात से वाकिफ नहीं है, यीशु आपको तलाश कर रहा है। हालेलुया। पहले ये बोला जाता था, तुम उसको ढूंढोगे तो पालोगे। पुराने अहदनामा में यह लिखा है, अगर तुम उसको ढूंढोगे तो पाओगे। पर नए में यह लिखा है, वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो तलाश कर रहा है, पर हमें सिर्फ उसके लिए ज़काई की तरह ख्वाहिश करनी है, उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए डिजायर करनी है। और वो पहले ही आपको क्या कर रहा है? तलाश कर रहा है। और जब मैं उसको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे ढूंढ रहा है। उसकी तरफ से भी मोहब्बत है, मेरी तरफ से भी उसको पाने की चाहत है। तो फिर बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है।
अगर आप यीशु को तलाश करने वाले हैं, अगर आप यीशु को ढूंढने वाले हैं, अगर यीशु को ढूंढ रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो वो हाथ फैलाए हुए खड़ा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, तुझे नजात देना चाहता हूं, रहाई देना चाहता हूं, मौत से बचाना चाहता हूं, जहन्नम से बचाना चाहता हूं। मेरे बेटे लौट आ। वो तो अपने बाजू फैलाए खड़ा है। हमें सिर्फ उसको चाहना है, उसकी चाहत करनी है कि खुदावंद यीशु आज तू मेरे दिल में आ, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। और अब लास्ट बात कर रहा हूं, हम यीशु को कैसे देख सकते हैं? हाँ, यीशु को हम कैसे देख सकते हैं? ईमान से। आमीन। ईमान से। जब आप आंखें बंद करते हैं, खुदा की हुजूरी में झुकते हैं, प्रेयर करते हैं, सताइश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। कितने हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? यीशु रूहानी तौर पर नजर आता है। यीशु रूह है। और अगर आप रूहानी बन जाएंगे, आपकी रूहानी आंखें रोशन हो गई, यीशु आपके पास मौजूद है। आमीन। उसने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो गए, मैं वहां, और यीशु यहां पर दिखेगा किसको? रूहानी आंखों वाले को। हमारा ईमान है कि यीशु यहां है, और जहां यीशु है उसके फरिश्ते भी। हम अकेले नहीं हैं, यहां पर खुदा के फरिश्ते भी हमारे साथ मौजूद हैं। यीशु मसीह यहां पर मौजूद है, और हम सब ने मिलकर यीशु मसीह के बड़े दिन को सेलिब्रेट किया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।